احتشام صاحب یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی تو اسٹرائک ہونا شروع ہوئی تھی، ابھی تو ان کے طیارے گرنا شروع ہوئے تھے کہ وہاں پر ایک عجیب ہی صورتحال ہو گئی، مختلف ممالک سے رابطے کیے گئے، کہا گیا کہ بھائی اس کو روکو، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے عرب ممالک سے رابطے کیے، پھر ادھر یہ تو ٹریک ریکارڈ ہے بھارت کا، بالکل ایسے ہی ماضی کی جنگوں میں بھی وہ کرتا رہا ہے۔ فاروق یہ تو پیش بندی تو انہوں نے پہلے سے کرنے کی کوشش کی ہے، بڑے آپ نے دیکھا سٹل طریقے سے وہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ سعودی عرب میں تھے۔ بائی دی وے جب 2019 کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی سعودی عرب گئے ہوئے تھے اپنا کیا کہتے ہیں مودی، اور وہ وہاں سے بھاگے واپس آئے تھے، اب بھی یہی ان کے ساتھ ہوا، واپس آئے وہاں پہ۔ لیکن سارا پلان کر کے معروف انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں نا، اب میں نہیں کہہ رہا، سیتارام ملک وہ جو مقبوضہ کشمیر کے فارمر گورنر ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کچھ ہو نہیں سکتا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ مودی کو معافی، کرن تھاپر کا انٹرویو دیکھ لیں ان کے ساتھ جو ہوا پرسوں، وہ کہتے ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے اور یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، پاکستان کا ہوا کھڑا کر کے اس ملک کی جڑیں جو ہے نا ان کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ہمارا سیکولرزم جو ہے وہ سارا کا سارا اس کا بیڑا ڈوب گیا ہے۔ اب یہ ایک ہندوازا اسٹیٹ بنا کے اس کو رکھیں گے اور ہم آخر میں یہی ہوگا کہ ساری دنیا وڈ اسٹارٹ ہیٹنگ اس۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ ایریاز ہیں جس کو ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ کیش کرنا چاہیے، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ کیش بھی کر رہے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر رہے ہیں، کاروں کو انگیج کر رہے ہیں، ڈیفنس اٹیچیز کو کر رہے ہیں، بالکل۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں جو جوابی کارروائی کے لیے پاکستان وقت لے گا، اس دوران ہم یو این سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو جنگی جرائم بھارت نے کیا، آبادی پر حملہ کیا، مساجد کو نشانہ بنایا، اور پھر جو واٹر ریسورسز تھے، نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر دوسرے ڈیم کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، یہ تو سراسر جنگی جرائم ہے۔ اس معاملے کو لے کر پاکستان بھی رابطہ کر سکتا ہے یو این میں؟ دیکھیں رابطہ بھی کر سکتا ہے، اور اب میری طرح یہ ہے کہ پاکستان نے تینوں چیزیں فائنلائز کرنی ہیں۔ وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہیلڈ ان ابینس سسپینڈ کیا ہندوستان نے، کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، سارا کا سارا بہانہ بنایا گیا۔ 3 سال پہلے مودی نے کہا تھا جہاں سے خون بہتا ہے وہاں سے پانی نہیں بہے گا، یہ پلان کر کے پلوامہ کیا گیا۔ ابھی وہی جو سابق گورنر ہیں ملک صاحب مقبوضہ کشمیر کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا تھانہ رہ گیا تھا ایک پہلگام میں، اس میں بھی کوئی ایک بندہ نہیں تھا اس وقت جس وقت یہ واقعہ ہوا۔ ہائی سیکورٹی زون کا وہ علاقہ، اس سے پہلے بھی اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا؟ یہ سیکورٹی لیبس اور کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس فیلئر، وہ لوگ سوال ان کے لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کہنے میں ٹھیک ہے اگرچہ تعداد میں کم ہیں وہ لوگ، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جو خبریں ہندوستان سے آتی ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دے آر سو ٹیریفائڈ ہاریفائڈ کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر بولیں گے تو آپ کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی، منہ بند کر دیا جائے گا۔ اب سب سے زیادہ جو میں آپ کو بتاؤں معروف اور جواد، جو مسئلہ ہو رہا ہے نا، یہ جہاں جا کے 5 جہاز گرے ہیں انہوں نے سارا علاقہ کارڈن آف کر دیا ہے، پبلک وہاں جانا چاہتی ہے، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو ایئر فورس کے لوگ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ جی خبریں پیرس سے آ رہی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی پشیمانی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ان کا اتنا بڑا جہاز ٹیسٹ ہوا ہے، اور ٹیسٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ بھی چاہ رہے ہیں، اور شیئر پرائس ان کی نیچے آ گئی ہے، تو وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے فرانس بھی پچھتا رہا ہوگا، وہ بھی سوچ رہا ہوگا کس کے ہتھے لگ گئے ہمارے جہاز، کس کی ہتھے لگ گئے ہیں۔ اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارے جہازوں کا قصور نہیں ہے، یہ تمہارے پائلٹ ہی ہیں جو ان کو چلا نہیں پائے۔ اس کے باوجود بھی مارکیٹ گر چکی ہے رافائل کی، کل رات سے اب تک مارکیٹ 18% شیئر کم ہوئے۔ وہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈونٹ میس ود پاکستان، یہ جو آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے یہ آپ کے اوپر آئے گی اور بڑے زبردست طریقے سے آئے گی، اور آپ نے یہ جو برسوں سے پلان کیا ہوا ہے، اور آپ نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک نقشہ بنا کے رکھا ہوا ہے نیا، جس میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، افغانستان بھی ہے، نیپال، وہ کہتے ہیں سارا کا سارا یہ ایک ہندو اسٹیٹ ہم بنائیں گے۔ تو دیکھیں نا ان کا تو نقطہ نظر کیا ہے، وہ تو 8 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا RSS میں ٹریننگ کے لیے مودی چلا گیا تھا، وہیں سے اس کی ساری پرورش ہوئی، وہیں سے وہ جو اب دیکھ لیں ہٹلر کی جو فلسفی بھی ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے بندہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو اب سوال تو یہ ہے کہ وہاں پہ سینر وائسز ہیں، بولتے ہیں لوگ، لیکن ڈرتے ہیں لوگ، اس لیے کہ ان کو مار دیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، ان پہ جھوٹے کیسز بنا دیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، 4 لوگ جو باہر کے چلے گئے بقول ان کے، پہلگام میں 26 لوگوں کو ایک بندہ نہیں پکڑا گیا، اور 20 مکانات ان کے معروف ان کے مقبوضہ کشمیر میں تباہ کر دیے گئے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں،
7 लाख की फ़ौज रखी हुई है, कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, राइटर की जो खबर है लेटेस्ट, वो भी यही कह रही है कि पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए हैं और टेक्निकल सबूत भी उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान आपको पता है वो झूठ बोलते हैं, तवातर के साथ झूठ बोलते हैं, कभी भी नहीं मानते किसी बात को। लेकिन अब हिंदुस्तान के बड़े सारी वेबसाइट्स इस बात को तस्लीम कर रही हैं, वो खुद क्लेम कर रही हैं कि भाई जहाज़ जो हमारे हैं वो गिरे हैं, उन्होंने उसकी तस्वीर तक जारी की हैं। हाँ, उनका नेशनल मीडिया तो ज़ाहिर है मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनके सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप है इस हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।